بات کر لیتے ہیں ایران اور امریکہ کے معاملے کی، اور اس کو لے کر ایران میں ایک بڑا موقع ہے. سپریم لیڈر شہید سید آیت اللہ خامنائی، ان کا نماز جنازہ، اور اس کے لیے پاکستان کی طرف سے تو ہائی لیول ڈیلیگیشن کیا، جیسے آپ نے تذکرہ کیا. اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں، محسن نقوی صاحب بھی ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل سب سے پہلے پہنچے، وزیر اعظم پہنچے، ایون کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہیں، اور انہوں نے وہاں پر ان آخری رسومات میں شرکت کی، نماز جنازہ میں شرکت کی. لیکن بھارت کی گورنمنٹ کو انویٹیشن ایران کی طرف سے آیا، اس کے باوجود انہوں نے صرف 2 رکنی وفد وہاں بھیجا. وہ بھی کوئی بہت بڑی شخصیات نہیں ہیں، نون نہیں ہیں، گورنمنٹ میں ان کا کوئی اتنا بڑا رول سامنے نہیں ہے. ایسا کیوں؟ ایران تو ان کو اہمیت دے رہا ہے بھارت کو، لیکن بھارت کی طرف سے اس کو بالکل ڈاؤن پلے کیا گیا. میرا خیال ہے بھارت نے فیصلہ کر لیا ہے، نریندر مودی نے، کہ ہم پکے امریکن کیمپ میں ہیں اور اسرائیلی کیمپ میں ہیں. یہ ان کا پکا فیصلہ ہے، اور اس کا تعلق ہماری ریجن کے ساتھ بھی ہے. تو اس لیے انہوں نے نہیں بھیجا. وہ بھی ایک میسج ہے کہ ہم دوسرے کیمپ میں ہیں، اور اسی لیے ہماری طرف سے پوری فل فلیج 6-7 لوگ گئے ہیں. جی اچھا، خاصا ڈیلیگیشن ہے، سارے چلے گئے. یہاں کے وزیر اعظم کے مشیر بھی اس میں ہیں، نقوی صاحب بھی ہیں، مشرف زیدی، سب پہنچ گئے وہاں. جی تو اس لیے آئی تھنک ہم وی آر گوئنگ آؤٹ آف اے وے ٹو سپورٹ ایران، اینڈ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے. ویئرز انڈیا جو ہے وہ یو اے کے ساتھ ہے اور اسرائیل کے ساتھ ہے. وہ تو ایجنڈا ہی کوئی اور ہے وہاں. اپنے تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے اس نے. انڈیا نے بتا دیا ہے ڈیلیگیشن اس لیول کا بھیج کے کہ اب وہ پہلے جیسی باتیں نہیں ہیں. اچھا سیٹھی صاحب، پاکستان آؤٹ آف دا وے جا رہا ہے. کیا پاکستان ہی تھا جس نے باور کرایا ایرانیوں کو کہ ان کے اوپر کوئی اٹیمپٹ ہو سکتا ہے ان کو اسیسینیٹ کرنے کا؟ کیونکہ یہ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ آئی ہے کل، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یو ایس آفیشلز کو یہ لگ رہا تھا کہ اسرائیل کوئی پلان بنا رہا ہے کہ جو ایران کے سرکردہ رہنما ہیں جو اس پروسیس کو لے کر چل رہے ہیں، راکچی صاحب ہو گئے، قالباف صاحب ہو گئے، ان کو قتل کر دینا چاہیے جیسے اسرائیل کرتا آیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یو ایس نے پاکستانی حکام کی ہی مدد لی ہوگی اس کو ناکام بنانے؟ دیکھیے، جب سے یہ ایم او یو کی بات شروع ہوئی ہے، امریکہ کا بہت بڑا سٹیک ہے جی. تو وہ تو نہیں چاہیں گے نا کہ اسرائیل جو وہ حرکتیں کرنا چاہ رہا ہے یہ کنٹینیو کریں. انہوں نے کر تو لیا ہے نا، کتنے لوگ اسیسینیٹ کر دیے انکلوڈنگ سپریم لیڈر. تو کیا اس سے الٹا ہی ہو گیا نا، اور ہارڈ لائنرز آ گئے ہیں. یہی تو تنقید ہوئی ہے کہ یہ پالیسی جو تھی، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جیسے آپ ڈیکیپیٹیٹ کریں گے 8-10 لوگ ان کے، اور سارا کولیپس کر جائے گا، اوپر سے بمباری ہوگی، عوام کھڑی ہو جائے گی اور ریجیم چینج ہو جائے گی. وہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو اب وہاں یہ ہے کہ یہ اسیسینیشن کے ساتھ ایران کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے نمبر 2 ایک دم نمبر 1 بن جاتے ہیں، اینڈ دے کیری آن. تو آئی تھنک اسرائیل آف کورس اس کا تو ہمیشہ یہی موقف رہا ہے. ان کی اسیسینیشنز ان کی پالیسی کا حصہ ہے. دیو کیریڈ دیم آؤٹ آل اوور دا ورلڈ. اچھا، اب یہ ہے کہ جو یہ خبر جو آئی ہے، اب یہ ایسے ہی نہیں کسی نے یہ چھاپ دی. امریکنز نے ہی یہ خبر لیک کی ہے کہ خطرہ تھا کہ جب آئے تھے، پوری ڈیلیگیشن آئی تھی پاکستان، یاد ہے آپ کو کتنے 60-70 لوگ آئے تھے. اور وہ آئے تھے اور جب جانے لگے تو ہمارے جہازوں نے ان کو آنے وقت بھی اسکورٹ کیا اور جانے وقت بھی. اور پھر جو اسیسمنٹ ہے کہ امریکنوں نے پاکستانیوں کو کہا کہ ان کو بتائیں کہ اسرائیل کر سکتا ہے یہ کام، تو اپنا خیال رکھیں. تو امریکنوں نے یہ لیک کی بات، جو پاکستانیوں نے ان کو بتایا ایرانینز کو. ایرانینز نے جب جا رہے تھے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر پاکستان ایئر اسپیس کے اوپر تو پاکستانی جیٹ سے اسکورٹ کر رہے ہیں، وہاں تو کچھ نہیں ہو سکتا. مگر جو خبر آئی کہ جیسے ہی یہ لوگ اڑے ہیں تو 2 اسرائیلی F-16 F-17 F-18 تو اڑ چکے تھے، ہوا میں تھے اوور ایرانین ایئر اسپیس. اچھا. تو فکر یہ تھا کہ شاید دے ول اٹیک دی ایئر کرافٹ کیرنگ دی ڈیلیگیشن. تو پھر وہ ڈیلیگیشن نے تہران نہیں گئی. وہ جیسے ہی انہوں نے کراس کیا پاکستان تو امیڈیٹلی وینٹ اینڈ لینڈیڈ ایٹ مشہد. اور وہاں سے انہوں نے، تاکہ وہ آگے جائے نہ، پاکستانی جہاز سے واپس مڑ گئے تھے، وہ تو ایران کے اندر نہیں گئے. تو اب ایران کے اندر وہ جا نہیں سکتے تھے اپنے، ان کی تو ایئر فورس ہی نہیں رہی. تو انہوں نے ایک دم لینڈ کیا ان مشہد، اور وہاں سے کوئی لوگ بسز میں اور کوئی لوگ گاڑیوں میں دے میڈ دے وے ٹو تہران. اور پروفیسر مرانڈی جو ہیں ان کے اسپوکسمین ہیں ان کے ایک قسم کے، انہوں نے بھی پہلے یہ بتایا تھا کہ ہمیں خدشہ تھا کہ دے مے بی این اسیسینیشن اٹیمپٹ آن آر ڈیلیگیشن. تو یہ اس میں وزن ہے.
Israel is capable of doing this and they probably had planned it. अमरीकनों को पता चल गया, अमरीकनों ने पाकिस्तानियों को बताया, पाकिस्तानियों ने ईरान को समझाया, इन्होंने फैसला किया कि बस जैसे ही हम ईरानियन एयर स्पेस के अंदर आते हैं, विल इमीडिएटली लैंड, ताकि हम आगे ना जाएं, आगे हम और तरीके से बाय रोड निकल जाएंगे, विच इज़ व्हाट दे डिड. सो दिस इज़ अ रियल थिंग. इसीलिए अब जब स्विट्ज़रलैंड जाना था तो ये फिर ये गेम शुरू हो गई कि क्या स्विट्ज़रलैंड में कोई इस किस्म की हरकत तो नहीं होगी कि ये लोग फिर अटैम्प्ट करेंगे इजराइलीज, बिकॉज यूरोप में दे वेरी स्ट्रॉन्ग, मोसाद इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन यूरोप. तो ये मोसाद वहाँ ना कोई अटैक करके, काले बाफ को अटैक ना करके, असैसिनेट ना करें, जिसकी वजह से फिर ये अफवाहें शुरू हो गई. और एक दो तो फॉरेन एनालिस्ट हैं, उन्होंने नाम भी लेके कहा, जैसे पेपे है, पेपे ने कहा कि पाकिस्तानियों ने को पता था कि ये कर सकते हैं और पाकिस्तानियों ने पैगाम भेजा अमेरिकनों के ज़रिए इसराइल को कि अगर ऐसे करेंगे तो हम उड़ा देंगे इसराइल को, हम उड़ा देंगे, नामो निशान नहीं रहेगा. ज़ाहिर है हम कहते हैं नहीं हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की, मगर ये बात चल रही है कि पाकिस्तान की धमकी की वजह से इनको सिक्योरिटी मिली है. तो वो डेस्परेट इसराइल जो इससे पहले ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार चुका है, अली लारीजानी साहब समेत दीगर शख्सियात को वो ख़त्म कर चुका है, ये जो अगले मुज़ाकरात की स्टेज होगी, क्या वो इस पर किसी कार्रवाई का इरादा नहीं रखेगा? अब जैसे मुज़ाकरात बर्गनस्टॉक से दोहा सेकेंड राउंड जो हुआ, जहाँ टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात हुए हैं, अब अगले राउंड के लिए कहा जा रहा है कि फिर इस्लामाबाद. ये खबरें आ रही हैं अब जो अगली मीटिंग है वो कतर में होगी, हो सकता है उसके बाद वापस आ जाए टू पाकिस्तान, और कतर इज़ क्लोजर टू ईरान और वहाँ आना जाना इतना मुश्किल नहीं है. तो आई डोंट नो कि इनका फाइनल, क्योंकि आखिरी वक्त में भी चेंज हो जाता है ना, सिक्योरिटी कंसिडरेशंस ये हैं कि पहले इतने लंबे चौड़े प्लान्स नहीं अनाउंस करने, अब टेक्निकल टॉक्स शुरू होनी है, मगर टेक्निकल टॉक से पहले ये फिर फटा पड़ गया ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, फिर फटा पड़ गया टोल लेने के मामलात पे. अब फिर तो अब ये कहाँ जाएगा, वील हैव टू वेट एंड सी, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि ईरान ने ये फैसला किया है कि जब भी कोई गड़बड़ करता है अमेरिका या इसराइल तो उसका रिस्पांस देना है. मगर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रिस्पांस बड़ा सोच समझ के कैलिब्रेट करके, ये ना हो कि वो एस्केलेशन लगे. जिस वक्त भी ये एस्केलेशन लेडर में पहुंच गए ना तो फिर रुकना मुश्किल हो जाता है. सो ईरान की भी जो रिस्पांस होता है वो आके मारते हैं, ठा 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 इधर करके चले जाते हैं, ये ठा करके इधर बस रुक जाते हैं, इसको ऊपर नहीं लेके जाते हैं. तो बिकॉज दैट इज़ वेरी डेंजरस अगर एस्केलेशन लेडर में आ जाए. तो ये सिचुएशन है और अब वी हैव टू वेट एंड सी, बिकॉज ईरान की तरफ से तो बड़ा क्लियर है कि जी MOU वायलेट किया है अमेरिका ने, अमेरिका कह रहा है कि ईरान ने वायलेट किया है. तो अब फिर बैठ के बात करेंगे. और ये बाय द वे मैंने जैसे पहले प्रेडिक्शन की थी, ये वायलेशन होगी, 3 लेवल पे वायलेशन होगी. अमेरिका की तरफ से वायलेशन होगी, इसराइल की तरफ से होगी स्पेशली, और ईरान जो है वो वायलेशन के रिस्पांस करेगा. ईरान तो कहता है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ये हम कंट्रोल करेंगे, अमेरिका कहता नहीं आप नहीं करेंगे. एक तो ये इशू चल रहा है अभी, तो देखना अगले 60 दिन के अंदर क्या पेशकदमी होती है. बट आई थिंक सिचुएशन इज़ वेरी डेलिकेट. किसी स्टेज पे भी मुज़ाकरात ख़त्म भी हो सकते हैं, फिर शुरू होंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा. और एट एवरी स्टेज आई वार्न यू, इज़राइल इज़ गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स.